اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جو آیات و احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام اپنی رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے، اور اس ماہ مبارک میں خصوصاً بالخصوص اصل مصطفیٰ جناب سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور نسل مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کا ذکر پاک بہت اہمیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، پچھلا ماہ مبارک ذی الحج کا ماہ مبارک تھا، پچھلا مہینہ ذی الحج کا مہینہ تھا، اور یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ وہ مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے، یہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے، یہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ بھی حرمت والا ہے اور یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے، اور کتنی مزے کی بات ہے، اس کا بھی پہلا عشرہ، پہلے 10 دن انتہائی محترم و مکرم و معظم اور احترام والے ہیں، اور اس ماہ مبارک کے بھی پہلے ہی دن پہلا عشرہ بھی مکرم و محترم و معظم ہے۔ وہ آل ابراہیم کا عشرہ ہے، یہ آل محمد کا عشرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں بھی 10 تاریخ، یہاں بھی 10 تاریخ، وہ بھی شان والی، یہ بھی شان والی، وہاں بھی میدان، یہاں پر بھی میدان، وہاں مٹی کا میدان، وہاں مینا کا میدان، یہاں پر کربلا کا میدان، وہاں بھی لخت جگر نبی، یہاں پر بھی لخت جگر نبی، وہاں بھی خلیل اللہ کا لخت جگر، یہاں پر حبیب اللہ کا لخت جگر، وہاں بھی نور نظر، یہاں بھی نور نظر، وہاں ہاجرہ کا نور، یہاں زہرا کا نور، اس سے بھی چشمہ رواں، اس سے بھی چشمہ رواں، اس سے زمزم کا چشمہ رواں ہوا، اس سے خون کا چشمہ رواں ہوا۔ وہ بھی حیات، یہ بھی حیات، وہ روحوں کی حیات، یہ قوموں کی حیات۔ وہاں بھی پتھر، یہاں بھی پتھر، وہاں ابلیس کو پتھر مارے جاتے ہیں، یہاں پر یزید کو پتھر پڑتے ہیں۔ وہاں بھی سفر، یہاں بھی سفر، وہ سفر شام سے مکہ کی طرف، اور یہ سفر مکہ سے شام کی طرف ہے۔ وہ سفر حج کو جانے والا ہے، یہ سفر حج سے آنے والا ہے۔ وہ سفر رب کعبہ سے کعبہ کی طرف ہے، یہ سفر کعبہ سے رب کعبہ کی طرف۔ آل ابراہیم مکہ میں تنہا، اور آل مصطفیٰ کوفہ میں تنہا ہیں۔ وہاں کعبہ کا پہلو ہے، یہاں مولود کعبہ کا پہلو ہے۔ بیت اللہ بھی لاکھوں سے آباد، کربلا معلیٰ بھی لاکھوں سے آباد۔ حاجیوں کا طواف کعبے کے گرد ہے، کعبے کا طواف کربلا کے گرد ہے۔ وہاں بھی لبیک، یہاں بھی لبیک، وہاں بھی تکبیر، یہاں بھی تکبیر، وہاں صفا و مروہ، یہاں کربلا و عرش معلیٰ، وہاں جسموں کی سعی،
یہاں روحوں کی سعی ہے. وہاں بھی قربانی سے پہلے خواب آیا, یہاں بھی قربانی سے پہلے خواب آیا. وہاں ابراہیم کا بیٹا خدا کے نام, یہاں محمد مصطفیٰ کا بیٹا اللہ کے نام. وہاں جبریل جنت کا دمبا لایا, یہاں حسین محمد کا کنبا لایا صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے بھی سنت کا آغاز, یہاں سے بھی سنت کا آغاز. جانوروں کی قربانی اسماعیل کی سنت ہے, انسانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا یہ حسین کی سنت ہے. وہاں بھی رضا, یہاں بھی رضا, وہاں بھی فتح, یہاں پہ بھی فتح. وہاں ابلیس فنا, یہاں پر یزید فنا. اقبال نے کیا خوب کہا تھا, غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اسلام اور قرآن ہمیں وہ سبق دے رہا ہے قبلہ آج, جو سوائے کامیابی اور کامرانی کے کسی اور راستے پہ نہیں لے کے جا سکتا. اس کائنات عالم کا سب سے عظیم گھرانہ میرے سونے نبی کا گھرانہ, کائنات کا سب سے سونا, سب سے حسین, سب سے خوبصورت, سب سے اعلیٰ, سب سے عرفہ, سب سے شانوں والا, جن کی شانوں کے لیے اللہ کا پاک کلام اترے, وہ سب سے سونا گھرانہ میرے مصطفیٰ کریم کا گھرانہ. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا, قُل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. میں قربان جاؤں سامعین ذوی الاحترام, اس دنیا کے اندر ہر شخص زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ قرض ضرور اٹھاتا ہے. ضرورت معاشی معاشرتی ضروریات ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کو کسی سے کچھ لینا پڑ جاتا ہے. لیکن قربان جائیں, محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ہیں جن کو اللہ نے حوض کوثر کے خزانوں کا اور انا اعطیناک الکوثر کے خزانوں کا مالک بنا دیا. فرمایا محبوب آپ کو کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ اما السائل فلا تنہر. پیارے محبوب جب آپ کے در پہ کوئی سوالی آ جائے محبوب آپ نے اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا. آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے کسی سوالی کو خالی نہیں بھیجا. جو در خود سوالیوں کو پالنے والا ہو, وہ حاتم طائی سے, حاتم طائی کا کسی نے ذکر کیا بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر کہ یار دنیا کے اندر بڑے بڑے سخی گزرے ہیں لیکن ہم نے حاتم طائی جیسا کوئی سخی نہیں دیکھا. کہنے لگے وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی حاتم طائی اتنا بڑا سخی ہے, اس نے اپنے محل کے 8 دروازے بنا کے رکھے ہیں. اگر کوئی 8 دروازوں سے بھی آ جائے تو وہ کبھی اپنے ماتھے پہ شکن نہیں لاتا, وہ 8 دروازوں سے بھیک دے دیتا ہے. وہاں پر میرے نبی کا غلام صحابی رسول بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ کہنے لگے یہ کون سی سخاوت ہے, یہ کون سی سخاوت ہے بھائی؟ انہوں نے کہا ہے 8 دروازوں سے ایک بندہ آیا ہے بھیک لے کے جا رہا ہے تو یہ سخاوت نہیں؟ اس نے کہا بھائی سخاوت اس کو نہیں کہتے کہ 8 دروازوں کے پاس اگر وہ بندہ آیا ہے 8 دروازوں سے اس نے تم سے بھیک لی ہے, خیرات لی ہے, اگر 9واں دروازہ ہوتا وہ 9ویں دروازے پہ بھی خیرات لینے کے لیے آتا. خیرات اسے کہتے ہیں بابا کہ ایک ہی دروازے پہ آئے اور اس کی ساری حاجات کو پورا کر دیا جائے. خیرات اس کو کہتے ہیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پاس ایک سائل آیا, سوال کرنے لگا. ایک اونٹ کا سوال ہے. کریم کجیالا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ وہ اونٹ تمہارا. وہ جا کے اونٹ پکڑنے لگتا ہے. اونٹ قطار کے اندر ہے. اس نے کہا جناب یہ اونٹ قطار کے اندر ہے. آقا جی نے فرمایا یہ ساری قطار ہی لے جاتا ہوں, اور پورے مکے کی گلیوں کے اندر شور مچاتا پھر رہا ہے محمد کا کلمہ پڑھ لو, محمد اتنا نوازتا ہے کہ ساری زندگی پھر کوئی حاجت رہتی نہیں. کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات گرامی کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی سوال کرنے کے لیے آیا ہے
اس بندے نے تمام کا تمام جتنی بھی حاجات تھیں اللہ نے اس کی ساری حاجتوں کو پورا کیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ سخاوت نہیں ہے، سخاوت اس کو کہتے ہیں ایک دفعہ در پہ آئے ساری حاجتیں پوری کر دی جائیں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 3 مہینے اور 11 خلقت رجی اور ویکھ یوسف کنانی اور جن عربی محمد ڈیٹھا اور رج گئے دو ہی جہانی۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا اللہ نے ان کی دونوں جہان کی حاجتوں کو پورا فرما دیا ہے۔ سامعین ذویل احترام، ایران سے آ کر مصطفیٰ کی غلامی کرنا، حبشہ سے آ کے غلامی کرنا کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی اپنا وطن نہیں چھوڑتا، اپنا وطن اسی وقت چھوڑا جاتا ہے جب پتہ ہے کہ یہاں سے وہ ملے گا جو دنیا میں کہیں اور سے نہیں مل سکتا، اور در رسول پر وہ چیز ملتی ہے جو کائنات میں کہیں اور نہیں ملتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ نے کہا پیارے محبوب آپ نے سوال تو کرنا نہیں، سوال کرنا آپ کا شان نہیں۔ محبوبہ ہم خود کہتے قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب اعلان کرتے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میری عبادت کے بدلے میری جتنی بھی تمہارے ساتھ وفائیں ہیں، میری جتنے بھی احسانات ہیں تمہارے اوپر، ان تمام کے بدلے ایمان میرے صدقے ملا، قرآن میرے صدقے ملا، رحمان میرے صدقے ملا، کائنات کی ہر شے اللہ نے تمہیں میرے صدقے عطا فرمائی، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ البتہ ایک بات اللہ نے کہا پیارے محبوب ان سے کہو اگر میرے ساتھ کوئی وفا کا تقاضا نبھانا ہے، میرے ساتھ محبت کا تقاضا نبھانا ہے تو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میری اہل بیت سے محبت کر لینا۔ اللہ جانتا تھا ایسا زمانہ آنے والا ہے، اللہ جانتا تھا ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے کے اندر یزید کو رحمت اللہ اور حسین کو باغی کہا جائے گا۔ آج باقاعدہ طور پر کتابیں چھاپ کر یہ بات تسلیم کروانے کے لیے، یہ بات عام کرنے کے لیے، یہ غلط فہمی پھیلانے کے لیے کہ جناب 2 شہزادوں کی جنگ تھی، آپس میں 2 شہزادے لڑے ہیں، انہوں نے آپس میں لڑائی کی ہے، ہمیں شہزادوں کی جنگ کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ یزید بھی شہزادہ تھا، حسین بھی شہزادہ تھا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے جس کو مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان کی گرتی دی ہو، لعاب مصطفیٰ کی جس کو گرتی ملی ہو، جو حضور کے کندھوں پہ چڑھ کے تربیت حاصل کرنے والا ہو، جس کو شجاعت شیر خدا نے سکھائی ہو، جس کو حیا اور ایمان زہرا نے سکھایا ہو، اگر وہ بندہ اگر وہ ہے باغی ہے نا تو پھر اس کائنات عالم میں ہدایت پر کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ باغی ہے جس کو حضور نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہو، آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھواتے ہیں قاری صاحب سے، آپ پڑھواتے ہیں پیر صاحب سے، ان کی بسم اللہ کروائی جاتی ہے کسی بڑے بزرگ سے، اس کائنات عالم میں صاحب قرآن نے خود ان کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے۔ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ قرآن ان کو پڑھنا سکھا رہا ہے، جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جس کو سکھانے والا بھی رحمان ہے، جس کو بولنا سکھانے والا بھی رحمان ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہی رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، پھر انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا خود خدا رحمان ہے، اور امام عالی مقام کو سکھانے والے مصطفیٰ ہیں۔ یار آپ تصور کر سکتے ہیں
کہ حضور نے حضرت امام علی مقام کو ٹھیک نہیں سکھایا ہوگا؟ تعجب کی بات ہے نہیں بھائی، جس کو سکھانے والے مصطفیٰ ہوں، تربیت کرنے والے شیر خدا ہوں، جس کو اپنی آغوش میں لے کے بیٹھی زہرا ہو، وہ بچہ جب وہ کھیلے، آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جی آپ تشریف فرما ہیں، آپ نے فرمایا چلو حسن حسین آپس میں کشتی کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، خاتون جنت ہوئی فاطمہ بھی موجود ہیں، آقا جی بھی موجود ہیں، دیگر بھی موجود ہیں۔ یہاں پر کشتی شروع ہوئی تو کریم آقا جی کہتے ہیں حسن یہاں سے پکڑو، ٹانگ سے پکڑو، بازو سے پکڑو، حسن گردن سے پکڑو، یہاں سے پکڑو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی چھوٹے بچوں کو بتاتا ہے، آپ حسن کو بتا رہے ہیں، حسن بڑا ہے، آپ حسین کو کیوں نہیں بتاتے؟ آقا جی مسکرائے، فرمایا اگر حسن کو میں بتا رہا ہوں تو حسین کو جبریل بتا رہا ہے، حسین کو جبریل بتا رہے ہیں۔ رب جلیل کا حبیب تربیت کرنے والا ہو، جبریل بتانے والا ہو، حضرت پھر وہ باغی ہو۔ میری عقل تصور نہیں کرتی، میرا علم یہاں پر آ کے فیل ہو جاتا ہے۔ حضور جب یہ پیدا ہوئے، نام حضور نے رکھا، تربیت حضور نے کی، گرتی، ہم گرتی کہتے اس کو، پیدا ہوتے ہی جو پہلی چیز منہ میں جاتی ہے لعاب مصطفیٰ جا رہا ہے۔ حضور نے کندھوں پہ رکھ رکھ کے ان کی تربیتیں کی ہیں۔ مسجد نبوی میں حضور نے ان کو کشتیاں کرنے سکھائی ہیں، ان کو کھیلنا سکھایا، اس کو پڑھنا سکھایا، ان کو دین سکھایا۔ اوے صاحب شریعت نے ان کو دین سکھایا ہے۔ اگر وہ بندہ باغی ہے پھر کائنات میں ہدایت یافتہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے سے واپس آئے، جنگ سے واپس آئے، حضرت حسنین کریمین بھی تھے، حضرت امام علی مقام تشریف لائے، فرمایا جی میرا حصہ دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو 1000 درہم دے دو۔ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہ بھی آ گئے، قبلہ مجھے بھی میرا حصہ چاہیے۔ انہوں نے کہا اس کو 500 درہم دے دو۔ کہنے لگے ابا جی آپ کو یاد ہے ابھی حسنین دونوں چھوٹے بچے تھے، مدینہ کی گلیوں میں وہ کھیلتے تھے، میں اس وقت بھی تلوار اٹھا کے جہاد کیا کرتا تھا، اور آپ آج مجھے اس سے آدھا دے رہے ہیں۔ میں تو سینئر فوجی ہوں، میں سینئر مجاہد ہوں، مجھے تو زیادہ ملنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ مجھے زیادہ دیتے، آپ نے حسین کو زیادہ کیوں دیا؟ اب مسکرا کے بولے، آپ نے فرمایا ایسا کر، حسین جیسی ماں لے آ، حسین جیسا باپ لے آ، حسین جیسا نانا لے آ، آ کے مجھ سے ڈبل لے جا۔ اگر تیری ماں حسین کی ماں جیسی ہے، اگر تیرا باپ حسین کے باپ جیسا ہے، اگر تیرا نانا حسین کے نانے جیسا ہے، آ کے مجھ سے ڈبل لے لے۔ اوے بندہ خدا، ہم تو سب کچھ دینے کے بعد بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت پر جلوہ گر ہوئے، حسنین کریمین تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت امام حسن چھوٹے بچے تھے، چھوٹے بچے بول دیتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ کیا تقاضا ہے کیا تقاضا نہیں، گفتگو کا تقاضا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے نانا کا ممبر ہے، اس کے اوپر تم نہیں بیٹھ سکتے، نیچے اتر آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹا چپ کر جاؤ، کوئی بات نہیں، کوئی بات، چپ کرو۔ کہا نہیں، حضرت عمر فاروق اعظم سے آپ ممبر سے نیچے اترے، آپ نے حسنین کریمین کو اٹھایا، فرمایا بابا یہ ممبر بھی تمہارے نانا کا ہے، یہ نوکر بھی تمہارے نانا کا ہے، یہ ممبر بھی تمہارا ہے، یہ نوکر بھی تمہارا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی اور حضرت امام علی مقام کی آپس میں بچے جب آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، تو حضرت امام علی مقام نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو تانا مارا، تو ساڑھے نوکر دے پتر ہیں، ساڑھے نوکر دا پتر ہیں، ہمارے ملازم کے بچے ہو تم، اور خبردار کوئی یہاں پر اکڑ نہیں کرنی۔ روتے ہوئے آ گئے، خلیفۃ المسلمین ہو، امیر المومنین ہو، جی آج آپ کسی وزیر کے بچے کو چھیڑ کے دیکھیں، آپ کسی امیر کے بچے کو چھیڑ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ کیسے بچوں کو چھیڑتے. وہ امیر المومنین وقت ابا جی کے پاس آئے. ابا جی حسین نے مجھے یہ کہا ہے. کہا اچھا کیا کہا ہے؟ کہا تم ہمارے نوکر کے بیٹے ہو. اچھا انہوں نے کہا ہے یہ ہمارا نوکر ہے؟ کہ جی ہاں کہا ہے. کہو جاؤ حسین سے کہو یہ لکھ کے دے دے, یہ لکھ کے دے دے. وہ بھی شیر خدا کی اولاد تھی. ہم جیسے کوئی ہوتا ہے نا جی, انہوں نے کہا میں نہیں لکھ کے دینا, میں نہیں لکھ کے, میں اپنے ہاتھ بڑھ کے کیوں دیا, میں کیوں لکھ کے دوں, میں نہیں لکھ کے دینے والا. وہ بھی شیر خدا کا بچہ تھا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں لکھ کے دیتا ہوں. کاغذ پہ لکھ دیا یہ ہمارا نوکر ہے اور یہ نوکر کا بیٹا ہے. عمر ہمارا نوکر ہے اور عبداللہ ابن عمر ہمارے نوکر کا بیٹا ہے. اللہ محبت کے تقاضے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے, وہ آپ نے پرچی لی, چوم کے آنکھوں پہ لگا رہے ہیں اور کہنے لگا بیٹا عبداللہ یاد رکھنا جس وقت میں مروں میرے کفن کے اندر یہ پرچی رکھ دینا, تاکہ جب فرشتے پوچھیں گے تو میں ان کو جواب دوں گا آل مصطفیٰ نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا ہے یہ ہمارا نوکر ہے. محبت کی بات ہے نہیں, یہی بات قرآن کہتا ہے. اللہ کے بندے کچھ کرنا ہے نا تو وفا کر جانا آل نبی کے ساتھ, وفا کر جانا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا. جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرے گا اللہ اس کو ایمان کی موت عطا فرمائے گا. ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا, اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا. من مات علی حب آل محمد فتح له بابان الی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس بندے کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں جنت کے دونوں دروازوں کو کھول دے گا. مجھے ایک نا جی فون آیا, مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا. میں کہ جی بسم اللہ پوچھئے جی, حاضر ہیں. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں کھاتے تھے؟ میں کہ جی کھاتے تھے. کیا حضور کے ہماری طرح ہاتھ نہیں تھے؟ میں کہ بالکل تھے. کیا حضور ہماری طرح نہیں چلتے تھے؟ میں کہ چلتے تھے. تو پھر ہمارے میں اور حضور میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور حضور میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر حضور تو ہمارے جیسے ہو گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ جیسے ہو گئے. میں کہا بیٹا آپ کے ابو کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا جی میرے ابو کا نام کرامت ہے. میں نے کہا کہو کرامت صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا کہو کرامت صلی اللہ. میں کہو فوراً چونک اٹھی. یہ تو صرف نبی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے. میں نے کہا بیٹا آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ نبی اور ہم ایک برابر ہیں. اگر بیٹا آپ ایک برابر ہیں تو پھر کہنا اپنے باپ کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت صاحب آپ جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر نماز میں درود نہ پڑھ لیں آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. آپ اذان میں جب تک میرے سونے نبی کا نام نہ لیں حضرت آپ کی اذان مکمل نہیں. کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد سیدھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ دو. اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہو. کلمہ پڑھنا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ پہ بریک لگا دو, محمد الرسول اللہ نہ کہو. او بابا اگر اتنی ہی یہ غیر اہمیت شخصیت ہوتے, اگر محبت کے تقاضے اتنے ہی سستے ہوتے تو پھر ایمان سے بتائیے جس وقت ابھی جنازے پڑھے جاتے ہیں تو جنازے کے اندر نبی کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ بابا قبر میں حضور سے پہلے صرف ایک ہی سوال ہوتا تھا من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ گل موک گئی, ختم, چھٹی کھلی والی. چلو بھائی یہ اللہ کو ماننے والا ہے, یہ نہیں ماننے والا, چلو جاؤ. جب حضور کی باری آئی پھر سارے تقاضے ہی بدل دیے گئے, سارے قانون ہی بدل دیے گئے. کہا نہیں اب پوچھا جائے گا, اب پوچھا جائے گا. یہ دھوکہ دینے کا زمانہ ہے. اب پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. اور پھر سب سے کمپلسری سوال, بتاؤ اس ہستی کے بارے میں, ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم. بتاؤ اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. حضرت قبر کے اندر جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا جان نہیں چھٹنی. کل حشر کے اندر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک
ساری انسانیت سارے نبیوں کے پاس جائے گی، کسی نبی کے پاس ان کی بات نہیں بنے گی، وہ تمام کے تمام در رسول پر آئیں گے۔ اور حضور کہتے ہیں اس دن میں شفاعت کا دروازہ کھولوں گا۔ کلمے کے اندر نبی، اذان کے اندر نبی، نماز کے اندر نبی، جنازے میں نبی، قبر میں نبی، حشر میں نبی، جنت میں نبی، جنت کے درخت کے اوپر میرے نبی کا نام، جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر میرے نبی کا نام، جنت کے حور و غلمانوں کے ماتھوں کے اوپر میرے نبی کا نام۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی سکھائی جانی ہے۔ اوہ اللہ دکھائی جا، میرے سونے نبی کو آپ کہاں کہاں سے نکالیں گے، میرے نبی کا دامن کہاں کہاں پر چھوڑیں گے۔ حضرت نہ دامن مصطفیٰ چھوٹ سکتا ہے، نہ دامن اہل بیت چھوٹ سکتا ہے۔ جس بندے نے یہ اپنے ذہن کے اندر غلط فہمی پال کے رکھی ہے، ان دونوں کا در چھوڑ کے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ خدا کی قسم وہ بندہ ساری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب ایمان سے بتائیے، جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، تیرا ذکر اذانوں میں کیوں نہیں، تیرا ذکر کلموں میں کیوں نہیں، تیرا ذکر نمازوں میں کیوں نہیں، تیرا ذکر قبروں کے اندر کیوں نہیں، تیرا ذکر قبروں کے اوپر کیوں نہیں، تیرا ذکر حشروں کے اندر کیوں نہیں؟ کدھر جا کے میں آپ کو بتاؤں کہاں کہاں نبی کا ذکر ہے، کہاں کہاں سونے نبی۔ آج برابری کریں۔ ایک شاعر گزرا ہے، شاکر شجاعت آبادی، اکثر اس نے دوسرے اشعار کہے لیکن اس نے ایک نعت شریف کہی۔ سرائکی پنجابی شاعر ہے، بڑے خوبصورت انداز میں اس نے کہا، وہ کہتے ہیں تیرے نال سنے تیرے نال سنے تینوں رب وہ کہتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو نا جی میں اور نبی ایک برابر ہیں، ہم میں اور نبی میں فرق نہیں، تو کہتا ہے ذرا یہ کر کے دکھاؤ، تسی کی کمال سنے تیرے دساں کی کمال سنے رخ کہتے ہیں درخت کو، وہ کہتے ہیں حضور تو درختوں کو بلائیں درخت چلنا شروع کر دیتے ہیں، حضور تو پتھروں کو اگر اشارہ کریں، ابو جہل کے مٹھی کے اندر پتھر ہیں، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو میری رسالت کی گواہی۔ حضرت قانون قدرت ہے، پتھر بولا نہیں کرتے، لیکن نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے تو وہاں پر پتھروں کو بھی بولنا پڑتا ہے۔ درخت چلا نہیں کرتے، یہ قانون قدرت ہے، لیکن جس وقت اشارہ مصطفیٰ ہو جائے، حکم مصطفیٰ ہو جائے، درختوں کو بھی چلنا پڑتا ہے، گوشوں کو بھی آنا پڑتا ہے در رسول پر۔ حضرت یہاں پر قانون کے تقاضے ختم کر کے محبت کے تقاضوں کا ابتدا ہو رہی ہے۔ بڑے لوگ، اور اس نے اس نعت شریف کا آخری شعر لکھا، مجھے پڑھ کے بڑا مزہ آیا، کہتا کلمہ سٹ کے سیانے کلمہ سٹ کے سیانے چپ کر شاہ کے دیکھی اے مجال سنے تین رب میسا سونے
حضرت ابھی کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، آقا جی کا ذکر پاک اس وقت بھی چل رہا تھا۔ اگر ہم برابر ہیں تو میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ لہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ۔ آقا جی نے فرمایا جب وہ بندہ مرے گا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کا مزار بنا دے گا۔ رحمت کے فرشتے آ کے اس کی زیارت کریں گے۔ سامعین ذویل احترام والاحتشام، اس گھرانے کا مقام اور عزت ہی الگ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کہ یہ اولاد پاک کو جو بندہ باغی کہے مجھے اس کا ذہنی چیک اپ کروانا پڑے گا، بھئی قرآن ان کے گھر میں آیا، صاحب قرآن ان کے نانا جان خلیفۃ المسلمین حق جن کے ساتھ ہے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلافت، آقا جی نے فرمایا علی جہاں حق علی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے تربیت کی، انہوں نے دکھایا، انہوں نے سکھایا۔ یار پھر اگر کوئی کہے کہ حسین باغی اور یزید رحمۃ اللہ ایمان سے، اس کے پھر دماغ کا چیک اپ کروانا پڑے گا، اس بندے کا دماغی لیول کہاں پہ جا رہا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي۔ میرے آقا جی نے فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، میرے صحابہ کی محبت پر اور میری اہل بیت کی محبت پر۔ صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت پر آقا جی نے فرمایا اسلام کی اساس ہے۔ حضرت جی ایمان سے بتائیے جو قربانیاں صحابہ کرام علیہ رضوان نے دی ہے وہ آج کوئی دے سکتا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، میں کہوں جی یہ جو پاکستان بناتے وقت جن لوگوں نے قربانیاں دی میں ان کو نہیں مانتا۔ 28 لاکھ جانوں کی قربانی گئی، عزتیں لوٹی گئیں، قربانیاں ہوئیں، گھر بار جائیداد سب کچھ لٹوا دیا جن لوگوں نے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو کیا میں پاکستان کا وفادار رہوں گا یا کہلاؤں گا؟ حضرت جی جن کی قربانیاں ہیں ان کی قربانیوں کو جب تک میں تسلیم نہیں کروں گا میں پاکستان کا وفادار نہیں کہلا سکتا۔ مجھے ان کی قربانیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں اس ملک کو وجود میں لانے کے لیے دی تھیں، اسلام کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ہم جس مرضی مقام پر پہنچ جائیں ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی ہیں، بلا تشویش صحابہ کی ذات بڑی اونچی ہے۔ ایمان سے بتاؤ جن صحابہ نے اپنی جان بھی دی، مال بھی دیا، اپنی ہر شے قربان کر دی، میں آج کہوں جی وہ تو شے کوئی نہیں سن، نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ان کی قربانیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، حضرت ان کی قربانیوں کو دیکھنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا، ان کی وفاؤں کا ذکر کرنا پڑے گا، ورنہ حضرت آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ ایمان سے بتائیے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہیں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا دنیا کے اندر ہر بندے نے جس بندے نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا تھا میں ہر ایک بندے کے احسان کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، لیکن یہ ایک واحد صدیق ایسا ہے جس کے احسان کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ اس کو عطا فرمائے۔ ذات مصطفیٰ پر آج بھی صدیق کا احسان ہے، ذات مصطفیٰ پر آج بھی کل قیامت والے دن اللہ اس کا بدلہ ان کو عطا فرمائے گا۔ آپ صدیق کو اگنور کیسے کر سکتے ہیں جس کا احسان آج بھی مصطفیٰ پر ہے؟ اور آقا جی کہتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تیرے احسان کا بدلہ تجھے عطا فرمائے گا۔ آپ اس صدیق کو نکال دیں گے؟ آپ اس کو بھول جائیں گے؟ وہ فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل پر ایسی میرے مصطفیٰ کی سلطنت قائم کر کے گیا، ایسا شریعت کا نظام دکھا کر گیا کہ کہا کہ اگر کتے کا بچہ بھی، اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے کل قیامت والے دن عمر کا گریبان پکڑا جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بابو بلوں کی وجہ سے لوگوں نے خودکشیاں کر لی، بلوں کی وجہ سے لوگ مر گئے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، کوئی صدمے سے مر گیا، کوئی خودکشی کر کے مر گیا۔ پھر یہ جو ان صدمات کی وجہ سے مر رہے ہیں، جو خاموش موتیں ہو رہی ہیں، جنگل میں مار دیا، سڑک میں مار دیا، کہیں پر مار دیا، ان کے قاتل کا کوئی پتہ ہی کوئی نہیں۔
کیا اس معاشرے کے اندر جہاں پر روٹی کی خاطر عزتوں کے سودے ہوں، جس ملک میں بل ادا کرنے کی بجائے موت کو گلے لگانا قبول کر لیا جائے، اس سلطنت کو پھر ہم کہیں گے یہ قابل ذکر سلطنت ہے؟ سلطنت تو قابل ذکر ان لوگوں کی تھی جن لوگوں کی سلطنت کے اندر انسان تو انسان، کتے بھی پیاسے نہیں مرتے تھے۔ یہاں پر انسان بھوکے مر گئے، جانوروں کی بات نہیں ہو رہی، انسان بھوکے مر گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے ہوئے ایک جھونپڑی سے ان کو رونے کی آواز آئی۔ آپ نے جھونپڑی والے کو باہر بلایا، باہر آؤ بھائی، کون ہے؟ وہ ایک مائی صاحبہ آئی، بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی ہاں جی کیا بات ہے؟ اب اس کو نہیں پتہ یہ فاروق اعظم ہے، اس کو نہیں پتہ۔ کہنے لگی کہ کیا بات ہے بھائی، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا جی اجنبی ہیں۔ یہ بچے آپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بچے اس لیے رو رہے ہیں یہ بھوکے ہیں۔ کہا اگر یہ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کیوں نہیں کھلاتی؟ کہنے لگی پانی دیچکی کے اندر ڈال کے نا جی میں نے لکڑیوں کے اوپر رکھا ہوا ہے، صرف بچوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ بیٹا ابھی سالن پک رہا ہے، ابھی سالن پک جائے گا پھر کھا لینا، یہ رو رو کے سو جائیں گے، میرا وقت گزر جائے گا۔ فاروق اعظم کانپ اٹھے، آپ نے فرمایا وہ اللہ کی بندی بچوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہیں، بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ میں نے کہا کھانا ہوگا تو دوں، کھانا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے پھر خلیفہ وقت کو کیوں نہیں بتایا، امیر المومنین کو کیوں نہیں بتایا تو نے کہ تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تیرے بچے بھوکے ہیں، کیوں نہیں بتایا تو نے؟ مائی صاحبہ کہنے لگی اگر وہ ہماری خبر نہیں رکھ سکتا، اس کو اگر نہیں پتا اتنا کہ میرے بچوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، تو اس کو کس نے کہا امیر المومنین بن؟ کس نے کہا اس کو امیر المومنین بن؟ حاکم وقت بننے کا ان کو شوق آ گیا اور یہ نہیں پتا اس کی رعایا بھوکی ہے یا نہیں بھوکی، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کو چاہیے تھا وہ خبر رکھتا، ہم کیوں خبر بتائیں اس کو؟ اماں جی کو فاروق اعظم نے کہا، اب اماں جی کو نہیں پتا یہی امیر المومنین ہے جس کے ساتھ سارا مکالمہ ہو رہا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا بھائی اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، حکومتی معاملات ہوتے ہیں، سارے جو ہے نا معاملات ہوتے ہیں، اس لیے ان کو نبھانے کے لیے نہیں پتہ چلتا، مصروفیت میں وقت گزر جاتا ہے۔ تو مائی صاحبہ نے گولڈن ورڈ کہا، اس نے کہا کہ اگر وہ بندہ اتنی بڑی سلطنت کو نہیں سنبھال سکتا تھا تو اس کو کس نے کہا تھا اتنی بڑی سلطنت بنا؟ بھائی اتنا بڑا نظام بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس نظام کو تم سنبھال ہی نہیں سکتے، اور بابا سلطنت ہی اتنی رکھو نا جس کی رعایا کی تم خبر گیری کر سکو۔ حضرات محترم، یہ ہیں ہمارے اسلاف، آپ ان کو بھول جائیں گے، ان کو مائنس کریں گے؟ وہ لوگ جن کا ثانی بھی آج دنیا کے اندر نہیں ہے، ان لوگوں کو آپ مائنس کریں گے؟ سب سے پہلا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، تاجر آدمی، تجارت کر کے اپنا گزارا کرنے والا، مشاورت ہوئی جناب ان کو امیر المومنین بنایا جائے گا، بنایا گیا جی۔ اگلے دن خلافت کے اپنا کپڑا اٹھایا، تجارت کے لیے چلنے لگے، تو لوگوں نے کہا حضرت کدھر؟ کہا جی روٹی کمانے کے لیے جا رہا ہوں، اور کدھر؟ تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا حضرت جی آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ اس کو رکھیں۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ محنت کیے بغیر تو کھانے والا میں بھی نہیں، اور اس طرح آپ کہیں کہ میں یہ نظام چلاؤں اور میرے لیے کھانے کا سسٹم نہ ہو، میں تو بھوکا مر جاؤں گا۔ مشاورت ہوئی جی ہم ایسا کرتے ہیں، آپ کا اجارہ مقرر کر دیتے، تنخواہ مقرر کر دیتے۔ انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے، تنخواہ کتنی مقرر کی جائے، آپ کتنی لینا چاہتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گولڈن ورڈز، آپ نے فرمایا جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے اتنی میری تنخواہ مقرر کر دی جائے۔ یہ حاکم وقت ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ نائب مصطفیٰ ہے، شریعت محمدی کا یہ ذمہ دار شخص ہے، اس سے اوپر کوئی سیٹ نہیں ہے، وہ اس سلطنت کا سب سے سپریم پرسن ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں میری تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ ایک مزدور کے برابر۔ تو مجلس شورا کا ایک شخص بولا
کیا مزدور کی تنخواہ میں آپ کا گزارا ہو جائے گا؟ فرمایا اگر میرا تنخواہ میں گزارا نہ ہوا میں مزدور کی تنخواہ کو اور بڑھا دوں گا۔ جس قوم کو 10 لاکھ روپیہ 12 لاکھ روپیہ تنخواہ ملے اور پھر وہ یہ بل پیش کریں جی 12 لاکھ روپے تنخواہ میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، فری کے پیٹرول میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، فری کے گھر میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، نوکروں کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، فری کے کچن میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، یہ 12 لاکھ روپے ہمارے لیے کم ہے، ہماری تنخواہ کو بڑھایا جائے۔ حضرت کس سلطنت کی ہم بات کر رہے ہیں؟ پھر ان کو یاد رکھا جائے، ان کو یاد رکھا جائے جو ہزاروں یونٹ جلائیں اور ان سے کوئی پوچھ برید نہ ہو اور اللہ کے گھر ہوں۔ یا آپ کے 119 نمبر حلقے میں مسجد بند ہو گئی بل نہ ادا ہونے کی وجہ سے، جس معاشرے کے اندر اللہ کے گھر بجلی کی عدم ادائیگی کی وجہ سے، بلوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے مسجدوں کو تالے لگ جائیں، ہم پھر اس سلطنت کو یاد کریں، ان حاکموں کو یاد کریں یا ان کو یاد کریں جنہوں نے ایسے قانون ترتیب دیے ہیں، جنہوں نے ایسی حکومت کر کے دکھائی ہے، رہتی دنیا تک اس کا ثانی پھر کوئی نہیں ہونے والا۔ آج یار مر گئے یار، پتہ چلتا ہے جی آج پیٹرول میں، رات کو بندہ سوتا ہے صبح اٹھتا ہے جی پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، گیس مہنگی ہو گئی جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، مر گئے بندہ جی، بھوکے مر گئے۔ پانی جس ملک کے اندر بیچا جائے، سورج کے اوپر جس ملک میں ٹیکس لگانے کی سوچا جائے، حضرت ان کے ذہنی کیفیت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دریائے نیل آپ کے سلطنت کے اندر آتا، لوگوں نے کہا کہ جناب دریائے نیل بند ہو گیا، ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، پانی دریا نہ چلا تو قحط پڑ جائے گا۔ آج قحط کا کس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے؟ قحط پڑتا ہے تو حاکم وقت کی وجہ سے پڑتا ہے، خوشحالیاں آتی ہیں تو حاکم وقت کی وجہ سے آتی ہیں۔ لوگ فاروق اعظم کے پاس گئے، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، جناب بتائیے اس کا حل کیا کرنا ہے، پانی نہیں آ رہا، ساری فصلیں سوکھ جائیں گی، تباہ ہو جائے گا کام۔ آپ نے ٹھیکری اٹھائی، ٹوٹا ہوا گھڑا پڑا ہوا تھا اس کا ایک حصہ اٹھایا، ٹھیکری اٹھائی، لکھا من جانب عبداللہ عمر بن خطاب، اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے خط ہے، اوے نیل اگر تو چلتا ہے اللہ کے حکم سے تو پھر ایسا چل کہ خبردار آج کے بعد بند نہیں ہونا، اور یہ جو تم نے قربانی کی ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے، ہم نے کوئی کسی لڑکی شڑکی کی قربانی کوئی نہیں دینی، چلنا ہے اللہ کی مرضی سے چل، نہیں چلنا تو سانو تیری کوئی لوڑ نہیں، چل بند ہو جا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پیغام جس وقت دریا کی ریت کے اندر رکھا گیا، وہ لے کے جانے والا کہتا ہے ابھی میرے گھوڑے نے اس دریا کی ریت کو چھوڑا نہیں تھا، ابھی اس کے 2 قدم اندر تھے کہ پانی اتنی تیزی سے آیا اس کے پیر بھی گیلے ہو گئے۔ دریا جس کی اشارے سے، جس کے حکم پر چلے اسے کہتے ہیں حاکم وقت۔ ہم ان کو چھوڑ دیں، ان کو بھلا دیں، ان کی یہ ساری چیزیں بھلا دیں، اور آج کا ہم یہ ایک تاریخ دور یاد رکھیں جس دور کے اندر کسی کی عزت محفوظ نہیں، جس دور کے اندر مسجد نبوی کا تقدس محفوظ نہیں، جس دور کے اندر بیت اللہ کے اندر چوریاں کی جائیں، جس دور کے اندر وہاں کے غلافوں کو کاٹا جائے، جس دور کے اندر انسانوں سیدھا رکھ کے گولی ماری جائے، جس دور کے اندر جانور کی قیمت زیادہ ہو، کتے کی قیمت زیادہ ہو، انسان کی قیمت کم پڑ جائے، اس دور کو ہم یاد رکھیں یا اس دور کو ہم یاد کریں؟ ان کو بھول کے آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ 76 سال گزر گئے حضرت، مجھے یہ بتائیے 76 سال کے اندر اس نظام نے کیا دیا ہے؟ میں کہتا ہوں صرف 76 مہینوں کے لیے نظام مصطفیٰ کو لا کے دکھاؤ، اللہ کی قسم تمہارے ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ 76 سال کر رہی ہیں نا، 76 سال وہ نظام دیکھ لیا، کبھی اے پارٹی، کبھی بی پارٹی، کبھی علی پارٹی، کبھی بے پارٹی، کبھی جیم پارٹی، کبھی دار پارٹی، ساریاں پارٹیاں آ گئی ہیں نا یار، نظام مصطفیٰ کی پارٹی کو بھی لے آؤ یار، میرے مصطفیٰ کی پارٹی کو لاؤ۔ تم نے 76 سال برباد کر دیا اس ملک کے، نوجوانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، پڑھے لکھے ریڑیاں لگانے پر مجبور ہیں، وہ نوکریاں وہ یہ تگاریاں اٹھانے پر، دیہڑیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ یار 76 مہینے کے لیے ذرا میرے مصطفیٰ کا نظام لا کے دکھاؤ، اللہ کی قسم اس ملک کی تقدیریں بدل جائیں گی، اور یہ بدلے گی ہی جب یہ ملک جب بنا تھا، یہ بیٹھے ہوئے یہ بھی فوجی ہے وہ بھی فوجی،
یہاں پر اکثر کوئی نہ کوئی فوجی بیٹھا ہے، مجھے بتائیے جس وقت ہم نے یہ ملک لیا تھا کیا نعرہ لگایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ باقیوں کو شک ہے تو پھر اونچا بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ ابھی آواز نہیں آئی، پاکستان کا مطلب کیا؟ جس دن یہ مقصد ہو جائے گا اللہ کی قسم اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ مجھے کوئی حاکم نہیں چاہیے یار، میرے لیے سارے حاکم بیکار ہیں، میرے لیے صرف ایک حاکم ہونا چاہیے، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، بس وہ حاکم ہو، وہ سپریم پاور ہو۔ لکھا آپ کے آئین میں ہے سپریم لا آف دی پاکستان از قرآن و سنہ۔ وہ کدھر گئے قرآن و سنہ؟ دعا کرو اللہ اپنے حبیب کا صدقہ جس طرح اہل بیت اطہار کی محبت، ان کی قربانیاں اور ان کی جو یہ آج ہم یاد کر رہے ہیں، اللہ ان کے صدقے ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرمائے۔